अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किस्सा इज़ार यूट्यूब चैनल। किस्सा इज़ार में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अतरूबा सिमाब। मैं आज आपके लिए लाई हूँ ए इश्क हमें बर्बाद ना कर, एपिसोड नंबर 7। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारे मज़ेदार कहानियाँ नॉन स्टॉप मिलती रहें। चले अब चलते हैं नावल की तरफ। वो वापस गया। अब उस इम्तिहान की तैयारी भी मुश्किल नहीं लग रही थी। कभी किताब में अगर उसका चेहरा पड़ता भी तो वो मुस्कुरा कर रह जाता, अगले लम्हे उसका चेहरा गायब हो जाता। जैसे कह रही हो मैं फिर आऊँगी, वो फिर यकसोई से पढ़ने लगता। वो ज़मीन तो था ही, उसे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती भी ना थी, मगर उसे मेहनत करनी पड़ती थी। एक सबक बहुत बार दोहराना पड़ता था। वो जानता था इस बार वो पोजीशन नहीं ले पाएगा, इस बार वो सिर्फ पास होगा, मगर अच्छे नंबरों के लिए उसे मेहनत करनी थी। जूनी अपने ध्यान में आगे चलती जा रही थी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में आज रश बिल्कुल कम था। उसका कोई ऑपरेशन भी ना था। उसका दिल छुट्टी का था, मगर एक ज़रूरी मीटिंग के लिए उसे आना पड़ा। टर्न लेते हुए सामने से आते शख्स से वो टकराते टकराते बची। उसे देखकर उस शख्स के चेहरे पे एक मुस्कुराहट उभरी थी। वो हर जगह हर बार उसे इग्नोर ही तो करती थी। यही किस्मत थी जो वो यूं फिकर आ गई। तुम्हें नहीं लगता किस्मत ऐसे ही हमें मिलाना चाहती है? कैफ का चेहरा सरशार था। अगर मैं यूं किसी भी शख्स से टकरा जाऊं तो क्या यही मतलब होगा? जोनी ने स्पार्ट लहजे में कहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम मुझे इग्नोर करती हो तो ये मतलब निकलता है कि वो उसके बगल से होके सुनी अनसुनी करके आगे चलने लगी। वो उसके पीछे पीछे था, मगर अपने बात मुकम्मल नहीं की थी। वो उसके पीछे ऑफिस तक आ गया था। जूनी, उसने लंबा सांस लेकर उसे पुकारा। उसके लहजे में संजीदगी नुमायां थी। मैं नहीं जानता तुम्हारे क्या खदशात हैं, जो जानता हूँ वो मेरे नज़दीक बेमतलब है। जूनी अब फाइल खोल कर खड़ी थी। वो कुछ नहीं पढ़ रही थी, भला उसकी मौजूदगी में वो कैसे कुछ पढ़ सकती थी? उसकी तरफ पीठ करके खड़ी वो अब सामने दीवार को घूर रही थी। कैफ ने अपने बालों में हाथ घुमाया जैसे वो खुद को कंपोज कर रहा हो। उसकी पुश्त को देखते हुए वो फिर से खोया हुआ। मेरी अम्मा आई हैं, मैं चाहता हूँ तुम एक बार उनसे मिल लो, बस एक बार। वो तुम्हें अच्छी ना लगी या फिर तुम्हारा कोई खदशा हो या कुछ भी जिसमें ये तुम इनकार करोगी, मैं मान लूँगा। आई प्रॉमिस आई विल नेवर डिस्टर्ब यू अगेन। जूनी ने फाइल बंद की और उसे पलट कर देखा। उस शख्स की आंखें चीख चीख कर उसके सच्चे होने का सबूत दे रही थी। वो कोई नौजवान नहीं था, 40 के करीब उसकी उम्र थी और बिलाशुबा आज तक उसकी कोई बात सामने भी ना आई थी कि जूनी शक करती। वो सुलझे हुए मिजाज का इंसान था और जूनी और इससे ज़्यादा जानती भी ना थी। बोलो ना सुनैना, कुछ कहो तो सही, वो मिन्नत भरे लहजे में बोला। जूनी ने थोक निकला, मुझे वक्त चाहिए थोड़ा। वो जाने क्या कहना चाहती थी, मगर कैफ के लिए तो इतना भी काफ़ी था। उसने सोचने का वक्त मांगा। भला आज से पहले कब मांगा था? ये बात उसके लिए खुशगवार थी। यकीन रखो, मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सारे खदशात, सारे वहम जो तुमने पाल रखे हैं, सब के सब ख़त्म कर दूंगा। ये वादा नहीं, ये मेरा ईमान है। वो मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट बड़ी दिलकश थी। ये आज जूनी ने बात मान ली थी। तुमने खत लिखा। वो दोनों दोस्त आज बाहर खाना खाने आए थे। यहाँ का खाना उनको बहुत पसंद था। वो दोनों मटन कढ़ाई के शौकीन थे और पेपर्स के बाद आज उनको इतना मौका मिला था कि वो बाहर जाके कुछ वक्त गुजार सके, ताज़ा हवा ले सके। रसा, साजिद ने फिर पुकारा। नहीं यार, इसकी बात पे रसा का पारा हाई हुआ। समझ नहीं आता खत कहाँ से शुरू करूँ, कैसे लिखूँ वो सब जो मैं महसूस करता हूँ। कहीं कोई चूक हो गई तो वो नाराज़ ना हो जाए। साजिद को उसकी बात पे गुस्सा आया। यार, कहता तो हूँ मैं सब संभाल लूँगा, यार के होते फिक्र कैसी, बस तू आज ही खत लिख। रज़ा की गहरी आंखों में पल भर को चमक उभरी। खत सरिया होता है अपने हाथ से लिखी गई तहरीर को सामने वाले के हाथ से। दोनों सूरतों में ये आधी मुलाकात ही होती है। खत तो रोशनी को मिल गया था, मगर जवाब क्या देना था या देना भी था कि नहीं, उस सोच ने उसके कई हफ्ते ले लिए। सहेलियाँ पूछती तो एक धीमी सी मुस्कान उसके लबों का अहाता कर लेती। ना जाने क्यों ये चाहे जाने का जज्बा इतना ताकतवर होता है। जाने क्या बात होती है इस जज्बे में कि इंसान पल में खुद से वाबस्ता किसी की उम्मीद से, किसी की चाह से, किसी के इंतज़ार से महकने लगता है। दुनिया का हर महबूब सालिम वाक़या हुआ है, क्योंकि ये इंसान की फितरत है। अपने लिए तड़पते इंसान को देख के जाने कौन सी रग होती है जो तस्कीन पाती है, जाने दिल का कौन सा हिस्सा होता है जिससे ठंडक मिलती है।
وہ شعوری طور پر خط کا جواب نہ دے کر رسا کا امتحان لے رہی تھی۔ وہ اس کی طرف اس کی محبت کی حد دیکھنا چاہتی تھی اور اس کی امید بر آئی تھی۔ مسلسل 3 ہفتے گزرنے کے بعد رضا کا صبر جواب دے گیا تھا۔ اس کا دماغ پھر سے ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ روشنی کی طرف سے خاموشی اسے تڑپانے لگی تھی۔ وہ بے قرار بے چین ہو کے رات کے آخری پہر پھر سے کاغذ قلم اٹھا چکا تھا۔ ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے لائٹ آن کی اور ایک نظر پرسکون سوئے ساجد پہ ڈالی۔ اسے اس کی پرسکون نیند پر رشک آ رہا تھا اور اپنی بے چینی بے آرامی پر رونا۔ اس کے گال ٹپ ٹپ گرتے گرم آنسوں سے ابتر ہونے لگے تھے۔ راتوں کو رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، آنکھوں میں تصور دل میں خلچ سردنتے آہے بھرتے ہیں۔ اے عشق یہ کیسا روک لگا، جیتے ہیں نہ ظالم مرتے ہیں۔ اے عشق ہمیں برباد نہ کر، اے عشق ہمیں برباد نہ کر۔ اپنے سوائے نشار کے اور کچھ نہیں لکھا تھا۔ انویلپ میں ڈال کر مہک خط ایڈریس لکھ کر وہ باہر نکل گیا۔ اب خط اس نے لیٹر باکس میں ڈالنا تھا۔ ہر طرف مکمل خاموشی تھی۔ جامد سناٹا۔ ہاسٹل کے برآمدے میں چلتے ہوئے سے اپنے قدموں کی آواز بہت اونچی سنائی دے رہی تھی۔ دور کہیں کتے کے بھونکنے کی آواز بھی اس خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ لیٹر باکس میں ہاتھ ڈال کر اس نے اپنی آنکھوں کو زور سے رگڑا۔ پھر سے اسے برآمدے میں واپس چلتے ہوئے سے چوکیدار نے آواز دی، لڑکے کدھر جا رہے تھے؟ خط پوسٹ کرنا تھا۔ اس کے جواب پہ چوکیدار حیران ہوا۔ اتنی رات کو ایسی کیا آفت تھی؟ رضا بنا جواب دیے اپنے کمرے کی طرف بڑھا جہاں ساجد ابھی تک چین کی نیند سو رہا تھا۔ وہ اپنے بستر پہ لیٹا اور آنکھیں موند لی۔ نیند تو شاید ہی آتی۔ عالیہ بیٹی پانی دیے۔ کرمداد نے ہاتھ میں اٹھائی چھری سائڈ پہ رکھی، خود صحن میں بچھی چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ جلدی سے پانی لاؤ، ان کی بیگم نے بھی آواز دی اور سامنے رکھی چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ کیا بنا پھر؟ وہ پریشانی سے بولی۔ عالیہ نے پانی کا گلاس ان کو دیا۔ وہ ایک سانس میں پی گئے۔ اب وہ گہرے سانس لے رہے تھے جیسے تھک گئے ہوں۔ پگ اتار کر سامنے پڑے ٹیبل پہ رکھی۔ ان کی نظریں سامنے کے آری اور صحن کے حصے کو جہاں گھاس اگائی ہوئی تھی کو پانی لگاتی عالیہ پر تھی۔ بھابھی نہیں مانتی، کہتی ہیں ایک رشتہ توڑو گے تو دوسرا بھی ٹوٹے گا۔ وہ نہیں مانے گا۔ اماں کا لہجہ بھیگ رہا تھا۔ ان کے آنسوؤں سے اسے ماننا پڑے گا، یہی ریت ہے۔ وٹے سٹے کے رشتے اس لیے ضروری ہوتے ہیں، خاندان ایسے ہی قائم رہتے ہیں، ورنہ باہر شادیاں کرنے لگے بچے تو خاندان میں طرح طرح کی نسلیں نکلیں گی، مسائل پیدا ہوں گے۔ کرمداد نظریں جھکا گئے تھے۔ میرا بچہ خوش نہیں رہ پائے گا پھر؟ ان کی روتی آواز ابھری تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، بھابھی نے کہا ہے کہ سردیوں کی چھٹیوں میں سادگی سے رضا اور نیلم کی شادی کر دیں گے، ابھی عالیہ اور سلطان کی ہو جائے گی۔ اگر رضا کو چھٹیاں ہوتی تو ابھی دونوں شادیاں ایک ساتھ ہو جاتی۔ ایک اور بم پھوٹا تھا ان کے کلیجے پہ۔ دیکھو صفیہ، یہ جو رنگ رنگ کی لڑکیاں وہ لاہور دیکھتا ہے نا، وہ گھر نہیں بساتی۔ اس کو سمجھاؤ، گھر خاندانی عورت سے بستا ہے، نسل اس سے چلتی ہے۔ یہ شہر کی پری لڑکی کو کیا پتہ رشتوں کی قدر کیسے کرنی ہے۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ بیٹے کو وہ جانتی تھی، صابر، لائق بچہ جس نے شاید پہلی فرمائش کی تھی۔ آج تک وہ مانتا آیا تھا، اب ایک بات وہ منوانا چاہتا تھا، مگر یہاں رشتے خاندار اور نسل کی بقا ضروری سمجھی جا رہی تھی۔ ایک انسان سے زیادہ اس کی خوشی، اس کے ذہنی سکون، اس کے جذبات سے زیادہ۔ شادی کی تیاری کرو، اب بیٹی کو رخصت تو کرنا ہے نا، اور بیٹی کا گھر بھی بسا کے رکھنا ہے۔ سوچو، بھابھی سلطان کے لیے منع کر دیتی تو ہم کیا کرتے؟ عالیہ کی زندگی داؤ پر لگ جاتی۔ بیٹے کی محبت میں یہ کیسے بھول گیا کہ کسی کی بیٹی تباہ ہو جائے گی؟ میں نہیں رونا، بس، اور اس کو بھی سمجھا دو، دوبارہ مجھے کچھ نہ کہنا پڑے۔ وہ کہہ کر چھری اٹھا کر گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ان کی پگ ادھر ہی میز پر پڑی تھی۔ صفیہ نے اس بے داغ پگ کو دیکھا جب پھر سے دھندلانے لگی تھی۔ ان کی آنکھوں میں پھر سے پانی ابھر آیا تھا۔ شادی کی تاریخ اسے مہینے کے آخری ہفتے میں رکھی گئی تھی۔ رضا 10 چھٹیاں لے کر آیا تھا۔ اس سے بہت سے کام تھے۔ ان سب کاموں میں وہ کچھ دن بھول گیا کہ اسے دوسرے خط کا بھی جواب نہیں ملا۔ بازاروں میں ماں اور ان کے ساتھ گھوم گھوم کر رات کو اس کا دل چاہتا بس چارپائی ہو اور وہ اس کی ساری تھکن اتار جائے۔ مہندی والے دن وہ ساجد کے ساتھ مل کر ٹینٹ لگوا رہا تھا، کبھی دیگوں کی طرف بھاگتا، کبھی مہمانوں کی طرف۔ سارے کام ختم کرتے اسے 8 بج گئے۔ پھر جا کے کہیں وہ دوبارہ نہا کر تیار ہوا۔ کاٹن کے سفید سوٹ میں کالے بالوں کو سلیقے سے جمائے جب وہ شیشے کے آگے کھڑا ہوا، اس کا بے اختیار دل چاہا آج وہ یہاں ہوتی، اسے دیکھتی، وہ اس کے تاثرات دیکھتا، اس کی آنکھوں میں اپنے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا۔ رضا، نیچے سب بلا رہے ہیں یار، آجا۔
ساجد اسے بلانے اوپر آ گیا تھا۔ واہ یار، جچ رہا ہے تو۔ ساجد نے اسے سراہا اور مسکرایا۔ چل جلدی آ، وہ اسے کہہ کر نکل گیا اور رسا نے آخری نگاہ شیشے میں موجود اپنے سراپے پہ ڈالی اور باہر نکلا۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اسے اپنے بازو کا بٹن نظر آیا جو ٹھیک سے بندھا نہیں تھا۔ وہ بٹن بند کرتے کرتے بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہا تھا جب اسے اچانک کسی وجود سے ٹکر محسوس ہوئی۔ ایک تھال تھا جو گیندے کے پھولوں موتیوں کے پھولوں سے بڑا ہوا تھا۔ وہ آسمان کی جانب اچھلا اور نیچے گرا۔ ان دونوں کی نظریں اس تھال کے ساتھ نیچے ہوئے گیندے کے پھول اور موتیے کے پھول جگہ جگہ پھیل چکے تھے۔ رسا نے اس میں نظر ڈالی اور نگاہ واپس پلٹنا بھول گئی۔ جی چاہتا ہے ایک دوسرے کو یوں 8 پہر ہم یاد کریں، آنکھوں میں بسائیں خوابوں کو اور دل میں خیال آباد کریں۔ خلوت میں بھی ہو جلوت کا سماں، وحدت کو کوئی دوئی سے شاد کرے۔ یہ آرزوئے ایجاد نہ کر، اے عشق ہمیں برباد نہ کر۔ گیندے اور موتیے کے پھول چار طرف پھیلے ہوئے تھے۔ نگاہیں ملی تھی، رسا کے دلکش اور اس کے کانوں تک پہنچ رہا تھا۔ اس نے بے اختیار ماشاءاللہ، کون کہتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ قبولیت ہی کے تو لمحے تھے، وہ اس کے سامنے موجود تھی۔ شاید یہی قسمت تھی۔ اگر یہی قسمت تھی تو آج رسا خود کو وقت کا سکندر سمجھ رہا تھا۔ کاجل سے بڑی سیاہ آنکھیں، کشمیری رنگت، گلاب سے کومل لب، وہ سراپائے حسن تھی، وہ پری تھی، وہ ماہ شبی تھی، وہ روشنی تھی۔ رسا کے دل کے آر پار ہوتی اس کی نگاہیں، اس کی خوشبو، اس کے ہاتھوں کا اپنے وجود پہ محسوس کرتا لمس۔ یہی لمحے تو حیات تھے۔ روشنی نے اسے دور ہو کر تھال ڈھونڈا، مگر رسا تو وہیں کہیں تھا ہی نہیں۔ وہ ہواؤں میں تھا، بلندیوں پہ۔ روشنی نے تھال اٹھایا اور بیرونی دروازے کی طرف بھاگی۔ چوکھٹ پہ رک کر اس نے پلٹ کر رسا کو دیکھا، ہولے سے مسکرائی اور آگے بڑھ گئی۔ وہ اپنا دل اپنا آپ آخری سیڑھی پر کھڑے اس شخص کے حوالے کر آئی تھی جو جانے کب سے اس کے سپنے دیکھتا تھا۔ روشنی کی چال میں الگ بے خودی تھی، اس کی نشیلی آنکھیں محبت کا خمار لیے تھی۔ دل باغی ہو چکا تھا۔ اس کی اماں رشیدہ اسے ڈھونڈتے باہر آئی۔ ڈھولکی بجاتی لڑکیوں سے پوچھا۔ انہوں نے اسی طرف کا اشارہ کیا جہاں درخت سے ٹیک لگائے روشنی مسکراتے ہوئے ڈھولک کی تھاپ اور ان لڑکیوں کے گیت سن رہی تھی۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔